مسلمانوں پر جہاد فرض ہے اور فوج میں بھرتی ہونا فرض کفایہ ہے۔ اسلامی ریاست میں 15 سال سے زائد عمر کے تمام مسلمان مردوں پر جہاد کی تیاری کی غرض سے فوجی تربیت حاصل کرنا فرض ہے۔ فوج کی 2 اقسام ہوں گی۔ پہلی قسم احتیاطی نوعیت کی ہوگی، جس میں جنگ لڑنے کے قابل تمام مسلمان مرد شامل ہوں گے۔ دوسری قسم مستقل فوج کی ہوگی اور اس میں شامل افراد کی تنخواہیں دیگر ملازمین کی طرح حکومتی بجٹ میں مقرر ہوں گی۔ اسلامی ریاست کی تمام مسلح قوتیں ایک قوت ہیں اور وہ مسلح افواج ہیں۔ پولیس فورس بھی اسی ایک قوت کا جز ہوگی، جسے ایک خاص نظام کے تحت منظم کر کے تربیت دی جائے گی۔ نظام کی حفاظت، داخلی امن کی نگرانی اور قانون کا نفاذ پولیس کی ذمہ داری ہوگی۔ فوج کے لیے علم اور جھنڈے بنائے جائیں گے۔ خلیفہ جسے فوج پر والی بنائے گا اسے علم سے نوازے گا، جبکہ ہر ڈویژن کو ایک جھنڈا دیا جائے گا جس کی نمائندگی ڈویژن کمانڈر کرے گا۔ خلیفہ بالفعل امیر جہاد ہونے کی حیثیت سے فوج کا سربراہ ہوگا۔ وہی چیف آف سٹاف متعین کرنے کے ساتھ ہر بریگیڈ اور ڈویژن کے کمانڈر کا تقرر بھی کرتا ہے۔ باقی فوج کی ترتیب کا تعین لشکر کے قائدین، بریگیڈ اور ڈویژن کمانڈر کرتے ہیں۔ سٹاف افسران میں سے کسی شخص کا تعین اس کی جنگی صلاحیت اور مہارت کے اعتبار سے ہوگا، جسے چیف آف سٹاف متعین کرے گا۔ اسلامی ریاست کی تمام فوج ایک اکائی ہوگی اور اسے خاص چھاونیوں میں رکھا جائے گا۔ مختلف صوبوں اور اسٹریٹجک مقامات پر اس کی چھاونیاں ہونا ضروری ہیں۔ کچھ جنگی قوت کی حامل چھاونیاں ہمیشہ متحرک رہیں گی۔ ان چھاونیوں کو بہت سے مجموعات کی شکل میں منظم کیا جائے گا اور چھاونی کو اس کے نام کے ساتھ ایک نمبر دیا جائے گا۔ صوبے اور ضلع کے نام پر بھی چھاونی کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ فوج میں اعلیٰ سطح کی عسکری تعلیم کے ساتھ اسلامی تعلیم بھی ضروری ہے۔ لازم ہے کہ فوج کا فکری پیمانہ بلند ہو اور ہر سپاہی کو اسلامی تہذیب و ثقافت کا پیکر بنایا جائے، اگرچہ عمومی شکل میں ہی ہو۔ تمام چھاونیوں میں اعلیٰ عسکری تعلیم، جنگی تجربہ اور مہارت رکھنے والے اسٹاف آفیسرز کی معقول تعداد ہونا ضروری ہے۔ فوج میں ایسے جوانوں کی تعداد ممکنہ حد تک بڑھانا واجب ہے۔ اسلامی فوج کے پاس اسلحہ، دوسری مشینری، تیار کردہ بہترین ہتھیار اور دیگر لوازمات ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے فرض کی ادائیگی کو ممکن بنا سکے۔